ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. مجلس تعلیم و تربیت اور جامع مسجد فاروق اعظم کی تمام انتظامیہ، جنہوں نے اس خوبصورت، پرکیف، پر ادب، پر رونق، رحمتوں والی اس محفل ذکر حضور غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین و عاشقین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد و ذکر کے لیے عنوان کے طور پر حضور غوث پاک کی تعلیمات کے موضوع کے اوپر یہ خوبصورت محفل منعقد کی. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس کو منعقد کرنا اور ان کے ذکر سے خود کو مستفید کرنا قبول و منظور فرمائے. اور اگلی بات کہوں گا، قبول فرمایا ہے تو لا کر بٹھایا ہے. جتنے علماء تشریف فرما ہیں، مسجد حاضہ کے خدمتگار موجود ہیں، مصلی رسول کی خدمت کرنے والے، آپ تمام مبارکباد و رحمتوں کے مستحق جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا. اور میرے ساتھ محترم، میرے ساتھی، میرے بزرگ محترم سعید بٹی صاحب تشریف فرما ہوئے، اور جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، میرے بیٹے بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے، یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، عثمان بیٹا اور حافظ بیٹا. اللہ سب کو سلامت رکھے. اور آپ تمام کو جن کا نام نہیں لے سکا مگر میرے منہ پر آنا ضروری، جن کے لیے آئے ہیں اللہ رسول کی لسٹ میں آنا ضروری. وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ یونس شریف کی مشہور و معروف، ہر آیت مشہور ہے مگر شان اولیاء کے حوالے سے سورہ یونس شریف کی آیت نمبر 62 اور 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا. اور میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل ہمیشہ یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ ایک آیت سیکھنے کا اجر کتنی؟ ایک آیت سیکھنے کا اجر اس کے مقابلے میں حدیث مقدسہ میں ہے 100 نفل آدمی پڑھتا ہے. کتنے؟ تو 100 نفل پڑھنے والا پیچھے ہے. قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا، صرف ایک آیت سیکھنے والا اپنے درجے میں 100 نفل پڑھنے والے سے اوپر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کوئی شخص اگر 1000 نفل پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی کا ایک رکوع پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، سمجھنے سے مراد ترجمہ، معنی، مفہوم سمجھتا ہے، تو 1000 نفل پڑھنے والا نیچے رہ جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا عروج پر چلا جاتا ہے. یہ ایک رکوع سیکھنے والا. اس لیے ایک آیت بھی اگر سمجھ لگ گئی تو پتہ لگ جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بے شک، بے شک، اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف، وہ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، اور ولا هم يحزنون، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے.
اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی زندگی کا حال بتایا کہ ان کے جو رب کے ولی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا حال کیسے گزرتا ہے. علامہ توقیر صاحب تشریف لائے، آگے تشریف لائے. تو عرض کر رہا ہوں حال کس طرح گزرتا ہے. حال یہ ہوتا لا خوف، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، اور ولا هم يحزنون، اور ان کا مستقبل کیسا ہوگا کہ وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے. قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی رب انہیں غم زدہ نہیں کرے گا، اور وہ حشر میں آ جائیں گے رب باری تعالیٰ انہیں وہاں پر بھی غم زدہ نہیں کرے گا. یعنی دونوں مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا فرمائی. پہلی استقامت کی بنیاد پر رب باری تعالیٰ انہیں خوف والا نہیں رکھے گا، یعنی دنیا میں کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا، کوئی انہیں خرید نہیں سکتا. اور ولا هم يحزنون، اور مستقبل میں قیامت میں بالخصوص جہاں پر ہر کوئی ڈرا ہوا ہوگا، ہر کوئی اپنے پیارے سے بچھڑا ہوگا، دور ہو رہا ہوگا، اس عالم کے اندر بھی جو رب والے ہوں گے اوروں کے لیے وہ دن یوم حساب ہوگا. اور اس دن اللہ والوں کا حال یہ ہوگا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ مومن مردوں اور عورتوں کی شان یہ ہوگی حضور کے غلاموں کی کہ نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اور وہ نور والے ہوں گے. یہ مومنین کے نور کا حال ہوگا، تو پھر میرے مصطفیٰ کے نور ہونے کا عالم کیا ہوگا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں، بس یہ مضمون ہے آج کا، اتنا سا. ولی کا لفظ، ولی کے بہت سے معنی ہیں. محب، محبت کرنے والے کو بھی ولی کہتے ہیں. محبوب، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے بھی ولی کہتے ہیں. سرپرست، اسے بھی ولی کہتے ہیں. بادشاہ، اسے بھی ولی کہتے ہیں. مشکل کو آسان کرنے والا، مشکل کشا، اسے بھی ولی کہتے ہیں. اسی طرح جو قریب ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں، جو قرب والا ہو اسے بھی ولی کہتے ہیں. اسی طرح ایک معنی میں چچا زاد کے معنی بھی ولی کے ہوتے ہیں. ولی سے ہی لفظ مولا بنتا ہے. تو یہ ولی کے معنی ہیں. آج ان سارے معنی کو اگر لوں گا تو نشست کا وقت تھوڑا ہے، تو میں صرف ایک معنی کو لے رہا ہوں، اور وہ ہے قرب کا، کہ ولی کس کے قریب ہوتا ہے تو ولی ہوتا ہے. اور اللہ کا ولی ہونے کا معنی کیا ہے اور بندے کا ولی ہونے کا معنی کیا ہے، صرف ایک معنی. تو ولی کا معنی اگر قرب ہے تو اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت کا قرب کائنات میں ہر شے کو اور عالم انس میں ہر شخص کو حاصل ہے. کوئی سکھ ہے اسے بھی حاصل ہے، کوئی عیسائی ہے اس کے بھی رب قریب ہے، کوئی یہودی ہے اس کے بھی قریب ہے، کوئی ہندو ہے اس کے بھی قریب ہے، کوئی سکھ ہے اس کے بھی قریب ہے، کوئی مسلمان و مومن ہے اس کے بھی قریب ہے. تو پھر اس کا معنی یہ ہے رب ہر ایک کے قریب ہے. جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب نے فرمایا میں ہر ایک کی شارک سے قریب ہوں. تو رب ہر ایک کے قریب ہوا. اس کا معنی یہ ہوا اللہ ہر ایک کا ولی ہے، مگر ہر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. توجہ سے بات سننی ہے. اللہ ہر ایک کا ولی ہے، یعنی اللہ ہر ایک کے قریب ہے مگر ہر کوئی رب کے قریب نہیں ہے. تو رب کے قریب کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا ادھر آؤ میں بتاتا ہوں. النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی جو یہ مانتا اور جانتا، اور جان کہاں ہوتی ہے؟ یاد رکھیں
محبوب اپنی بات کی تو کہا شارک کے قریب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تو فرمایا محبوب جان سے بھی زیادہ قریب۔ اب قرب کے معنی کیا ہے؟ جان ہوتی کہاں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ چمڑی ہے ہماری، اس کے نیچے ہڈیاں ہیں، پورا کیپلریز کا شریانوں کا نظام ہے، اور ان ہڈیوں کے اندر گودا ہے، جان وہاں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں شارک میں اور جان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، آپ بڑی عید پہ جانور کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، تو اس وقت جب چھری جلتی ہے تو جانور تڑپتا ہے، بولے تڑپنا بتاتا ہے جان ہے، اور اگر جان ہی نہ ہو تو تڑپے گا۔ رب نے بتایا، یہی سمجھایا، لوگوں میری توحید کی بات ہو، اس میں اگر کمی رہ گئی اور اس میں اگر تم شرک کر بیٹھے، مگر، حالانکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مگر تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے، اور محبوب وہ بارگاہ میں میری آتے، معافی مجھ سے مانگتے، اور میرے محبوب آپ بھی کہتے مالک انہیں معاف کر دے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا محبوب بھی تمہارے لیے استغفار طلب کرے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ، لام تاکید آ گیا، فرمایا وہ اللہ جو کہیں نہیں ملتا تھا اس گناہگار کو مل گیا، اور ضرور مل گیا۔ کس شانوں کے ساتھ؟ توابًا رحیمًا، توبہ قبول کرنے والا اپنی طرف سے، اور رحمت للعالمین کے در پر کھڑے ہو، اس لیے تمہیں رحمت مصطفیٰ کا حصہ بھی دے کر توڑا۔ آگے چلا رہا ہوں، توابًا رحیمًا، اللہ رب العزت نے یہ جو بات فرمائی، اس سے آپ صحابہ کو دیکھیں، صحابی ہونے سے پہلے کیا تھے؟ مسلمان و موحد تو نہیں تھے نا، مگر جب ایمان لے آئے اب انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ بھی جملہ سن لیں، کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ کوئی کسی کے ذہن میں آئے گا نماز ہے، کسی کے ذہن میں آئے گا روزہ ہے، کسی کے ذہن میں آئے گا اخلاق ہے، کسی کے ذہن میں کوئی چیز، حتیٰ کہ توحید ہے۔ یاد رکھیں کائنات کی سب سے بڑی عبادت جس نے صحابہ کو صحابی بنا دیا، اور کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال ان کے قدموں کی دھول کو بھی اپنے ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ایمان لا کر انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کا نظارہ، حضور کے چہرے کا وظیفہ کیا ہے، اس چیز نے انہیں صحابی بنا دیا، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ورنہ نماز بعد میں آئی ہے، صحابی پہلے ہیں، روزہ بعد میں آیا، صحابی پہلے ہیں، حج بعد میں آیا، صحابی پہلے ہیں، اس طرح زکوٰۃ بعد میں آئی، صحابی پہلے ہیں، شراب کے احکام بعد میں آئے، صحابی پہلے ہیں، نکاح کے احکام بعد میں آئے، صحابی پہلے ہیں، پردے کے احکام بعد میں آئے، صحابی پہلے ہیں، اسی طریقہ کار سے جہاد کا حکم بعد میں آیا، صحابی پہلے ہیں، ہجرت کا حکم۔ آگے چلتے چلے جائیں، جتنا معاملہ دین ہے صرف توحید ایمان لا کر حضور کو نظروں سے دیکھا ہے، بس اس نے انہیں صحابی بنا دیا، اور وہ ایسی صحبت والے بنے کہ رب نے بھی انہیں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب آگے آئیں، سمجھانا چاہتا ہوں اس عقیدے پر جس کا عقیدہ ہے کہ رب کریم کے قریب کون ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے قریب ہے۔ میں اس کو ایک اور معنی سے واضح کرتا ہوں، دوسری آیت سے، سورہ البقرہ کی۔ رب نے فرمایا، رب کریم نے ارشاد فرمایا، عز و جل نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، دوبارہ ترجمہ دوبارہ سننا ہے غور سے، اور اذا جب سألکا آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، محبوب نے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں، میرے بارے میں پوچھے ان کو کہ میں قریب ہوں۔ اب جب رب قریب سوال پیدا ہوا سیدھا،
اگر رب قریب ہے تو پھر ہم کس کے قربت کی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں. پھر حضور السلام کی بارگاہ کی بات کرنا، حضور غوث پاک سے نظر کرم کی بھیک مانگنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو آ گیا جب رب قریب ہے. سوال پکا ہو گیا؟ آتا ہے سوال ذہن میں؟ کیا جاتا ہے؟ آئیں اسی آیت کی روشنی میں اس کا جواب لیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، سوال کس سے پوچھنا ہے؟ عام بندے سے؟ کہا نہیں محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ، اور سوال کرنے والے کو کہتے سوالی، سوالی کو کہتے فقیر، فقیر کو کہتے منگتا، منگتے کو کہتے بھکاری. کہا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ، وہ جو تیرا سوالی بنے، وہ جو تیرا بھکاری بنے، وہ جو تیرا منگتا بنے، جو تیرے در پر اپنے دامن کو پھیلا کر کھڑا ہو جائے. اور اگلا جملہ عبادی، یا کا مرجع قریب ترین کاف ہے، اور کاف سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. رب نے کہا، تفسیر دے رہا ہوں عبد مصطفیٰ کی نسبت سے، کہ آل حضرت نے بھی کہا خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اس تفسیر کو اس آیت کی روشنی میں اس شعر کو سمجھیں. یہ شعر قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ، حبیب جو تیرا سوالی ہے، جو تیرا منگتا ہے، تیرا بھکاری ہے، عبادی وہی میرا بندہ ہے، اور جو تیرے در کا سوالی نہیں وہ میرا بندہ ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلنا فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعدیک لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب نعروں پہ وقت گزرے گا تو پھر وقت ذوق رہ جائے گا. میں نے اس لیے خود نعرہ لگا دیا آپ کے لیے. آگے چلتے ہیں. ہم سب یا رسول اللہ والے ہیں کہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اور میں جہاں سے آیا ہوں اعلیٰ حضرت ہمارے سندن دادا استاد ہیں. ٹھیک ہے، سندن میں سیدی اعلیٰ حضرت کا پوتا پڑ پوتا شاگرد ہوں. اب وہ وقت نہیں بنا سند حدیث بھی سناتا آپ کو، وقت نہیں. آ جائیں واپس پلٹتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، محبوب جو تیرے در کا سوالی ہے، عبادی وہی تو میرا بندہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات فرمائی. فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور فرمانے لگے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور طیبہ میں ٹھنڈے مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت اپنا جب مدینے کا سفر لکھتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اب واپس پلٹتے ہیں. اب وہ رب نے فرمایا محبوب جو تیرے قریب ہوا وہی میرے قریب، جو تیرے قریب نہیں وہ میرے قریب نہیں. ایمان بھی اسی شے کا نام ہے، ایمان بھی قربت مصطفیٰ کا نام ہے. کیسے؟ ایمان اللہ کو خالی ایک ماننے کا نام نہیں ہے. یاد رکھ لیں، نقطہ یاد رکھ لیں. سکھ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے ہی مانتے ہیں، ہندو بھی، مگر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے مالک وہ جو تجھے مانے اور آخرت پر بھی ایمان رکھے وہ ایمان والا ہے. رب نے کرنے مالک ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ بہت سے لوگ ہیں جو مجھے مانتے ہیں، میری آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اگلا ترجمہ کروں گا آسانی کے لیے، مگر میں انہیں اپنا نہیں مانتا. میں انہیں ایمان والا نہیں مانتا. مالک ایمان کیا ہے؟ قربت مصطفیٰ کا سودا. وہ یہ ہے، رب نے کہا ایمان یہ ہے پہلے مصطفیٰ کو مانو اور پھر مجھے مانو. جو یوں مانتا ہے وہ ایمان والا. میں نے اپنا ہونا بتایا تو کہا قل، میرے محبوب آپ فرما دیں. کیوں؟
آپ فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ کہا قل، کیونکہ میرے محبوب باقیوں نے سنا ہے، آپ نے تو دیکھا ہے نا میں ایک ہی ہوں، میں ایک ہی ہوں. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اب واپس پلٹتے مضمون کی طرف. رب نے کہا اب پتہ لگا ولی کا رب تو ہر ایک کا، مگر اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کریم ہر ایک کے قریب ہے، مگر اللہ کے قریب کون ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے قریب ہے وہی رب کے قریب ہے. جو در مصطفیٰ پر نہیں اور حضور کے عقیدہ نہیں رکھتا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا یہ عقیدہ نہیں اسے کبھی بھی ولایت نہیں مل سکتی. ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو میرے آقا قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کا حق جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جو ایسے ہو جاتے ہیں رب کریم انہیں اپنا کہتا ہے، پھر ان کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمایا جو میرے ہو جاتے ہیں، جب ان کو یہ لطف آنے لگتا ہے تو پھر وہ میرے ذاکر بن جاتے ہیں. وہ کھڑے بھی ہوں تو میرے ذاکر، وہ بیٹھ بھی جائیں تو میرے ذاکر، وہ لیٹ کر کیفیت کے چاشنی ذکر کی وجد میں آ جائیں تب بھی میرے ذاکر ہو جاتے ہیں. اور اگلا ترجمہ کرنے لگا ہوں وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ تفکر کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان میں. اور اگلی تشریح اور تفسیر یہ دینے لگا ہوں پھر جیسا انہیں دکھتا ہے کسی اور کو نظر نہیں آتا ہے، پھر اور کسی کو نظر نہیں آتا. اللہ کریم نے ان بندوں کی بات بتائی، فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. فرمایا مالک اور کیا نشانی ہے؟ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے ہیں کہ رات پویتے بے دردانو سکھتی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. عاشقوں کی بات پھر وہ یہ ہوتی ہے اور ان کے لیے میرا مالک کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے بندے اپنی صحبت کو، اپنی سنگت کو، اپنی نسبت کو میرے ایسے بندوں کے ساتھ جما کے رکھ، بیٹھا رہ، منگتا اور بیکاری بن کر بیٹھا رہ. کون مالک؟ کہا جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، جو صبح و شام مجھے اس طرح پکارتے ہیں، نہ اسے کسی کرامت کی طلب، نہ انہیں کسی جنت کی طلب، نہ انہیں کسی اور چیز کی طلب. تو طلب کیا ہوتی ہے؟ یریدون وجہہ، وہ صرف اس کے دیدار اور اس کے جلوے اور اس کے دیدار کے طلبگار ہوتے ہیں. رب کہتے ولا تعد عیناک عنہم، ان سے آنکھیں نہ پھیرنا، ان کی صحبت والے ہو جاؤ تمہیں میں مل جاؤں گا. اس آیت کے خاص شان نزول بھی ہے، بنو مدر والا وہ علیحدہ ہے، مگر میں اس کو چونکہ کبھی کبھی آیت شان نزول میں خاص ہوتی ہے، حکم عام ہوتا ہے، میں نے اس کلیے کو استعمال فرمایا یہاں پر. میں علماء کو بھی میں ساتھ ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اشکال نہ رہ جائے. اچھا ایک جملہ میں نے کہا انہیں دوزخ کا بھی خوف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. جنت کی طلب کیا یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے؟ دوزخ سے ڈر جانا بالکل درست ہے، مگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی غلط بات کہ جنت نہیں ہمیں چاہیے، دوزخ نہیں چاہیے. میں آپ کو یہاں پہ تطبیق دینے آیا ہوں، اہل تصوف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. کبھی آپ سنتے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں ایک دن پانی پکڑا ہوا بالٹی، کہاں جا رہی ہے رابعہ؟ فرمایا میں دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. دوسری آگ میں آگ تھی، کہا یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ فرمایا میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں. تو کہا یہ کیوں؟ کہا میں چاہتی یہ ہوں نہ کوئی دوزخ کے خوف سے اللہ کو یاد کرے اور نہ کوئی جنت کے لالچ میں اللہ کو یاد کرے. تو کہا رابعہ پھر کس لیے کرا؟ کہ صرف اس کے لیے. اگر ذہن میں یہ سوال آئے یہ تو درست نہیں لگتی بات، یہ تو قرآن و حدیث سے متصادم ہے. متصادم نہیں ہے. ہمارا دائرہ احاطہ علم اتنا نہیں جو ان کا ہے. یہ غلط نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس پر پہرا دینے بتا رہا ہوں. اس بات پر اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں اس اعتراض کا جواب محبت کی زبان میں دے رہا ہوں.
آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث احسان اٹھائیں، حدیث جبریل اٹھائیں، جب آقا علیہ السلام سے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ جبرائیل امین احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے تک رہا ہے، ہائے اس کے جلووں کو تک رہا ہے، ورنہ یہ تو گمان رکھ کے وہ تجھے تک رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں دوزخ کا ذکر ہے؟ اس میں جنت کا طلب کا ذکر ہے؟ اس میں تو صرف رب باری تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے۔ اب اس کی مثال سمجھاتا ہوں۔ کلاس روم میں ہم پڑھاتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں فیل ہونے والے بچے، ہونے تو نہیں چاہیے، ہو جاتے ہیں، تو ان بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ پڑھ لو، اور ایک ہوتے ہیں انعام والے بچے جن کو کہا جاتا ہے کہ شوق کے انعام تمہیں یہ ملے گا، حاصل کرو، اور تیسرے ہوتے ہیں پوزیشن ہولڈر بچے۔ تو پوزیشن ہولڈر والا اگر نیچے 33% والے یا میڈیوکر میں آ جائے تو استاد کہتا ہے میرا تو سارا محنت برباد ہو گئی، تو وہ ان کے ساتھ اس طرح بہیو کرتا ہے۔ اب آئیں، یہی شان اولیاء ہے۔ مخلوق میں کچھ ہم جیسے غافل ہوتے ہیں جنہیں دوزخ سے ڈرایا جائے تو رب کی طرف آتے ہیں، کچھ اس سے اوپر والے ہوتے ہیں جنہیں جنت کا لالچ ملے تو رب کی طرف آتے ہیں، اور کچھ ان دونوں سے اوپر ہوتے ہیں، انہیں صرف وہ چاہیے، انہیں صرف اس کی طرف چاہیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، میرے شیخ فرماتے ہیں ایک تو ہو فقط میں ہوں اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ یہ اور ایک اور قول سناؤں صوفیہ کا آپ کو، وہ کہتے ہیں اگر جو دنیا کا طلبگار ہو وہ مؤنث ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر مؤنث، وہ مؤنث ہے، ہم مؤنث مذکر اور سمجھتے ہیں، اللہ والوں کے ہاں اور ہوتے ہیں، ان کے ہاں رابعہ بصری بھی مذکر ہے، ان کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں ہی مذکر۔ کیوں؟ فرمایا ایک ہے مؤنث اسے کہتے ہیں جو دنیا کا طلبگار ہو، تو کہا تو جو آخرت کا طلبگار ہو، کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ مخنث ہے۔ کیا ہے؟ مخنث، جو ہی اور شی کے درمیان ہوتا ہے، وہ مخنث ہے۔ تو کہا مذکر کون ہے؟ کو جو صرف اس کا طلبگار ہو۔ آپ نے نا مجھے اس طرف گلی میں ڈال دیا، کچھ عاشق بیٹھے نظر آئے مجھے، تو بولی میری اس طرف چل پڑی، تصوف کی زبان کی طرف، اس کی والے جو اس والے ہو جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیں سمندر سے دریا چلتے ہیں، یعنی نعمتیں کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ جب نعمت والا مل گیا تو نعمتیں پیچھے رہ گئی۔ آگے بات سمجھ، جب نعمت والا مل گیا تو جس کی ڈور اور تار نعمت والے سے جڑ گئی تو پھر اس نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی، پھر جنت کس کے لیے رکھی ہے؟ پھر دوزخ کس کے لیے بچانا ہے؟ اور اللہ والوں کی شان مجھے آپ نے یاد کروا دیا، جو اللہ والوں کی محبت الہیہ میں مست ہو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا، امام اس کو روایت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو امام بغوی نے روایت کیا، جو آپ کو روایت سنانے لگا ہوں، تفسیر بغوی کے اندر موجود ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا ترجمہ سمجھ لگ گیا، جو غلامان مصطفیٰ ہو گئے، ان کو شدید ترین اللہ سے محبت ہوتی ہے، عشق کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کی شان یہ ہوگی، رب بتوں کو اور ان کے ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالنے لگے گا، تو وہ بت پرست کہیں گے مالک بتوں کو تو ڈال، ہمیں نہ ڈال، ہمیں نہ ڈال، انہوں نے گمراہ کیا تھا، میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں ڈال۔ رب کریم ان سے کہے گا بس تمہاری یہی محبت تھی، انہیں تم معبود سمجھ کر پوجتے تھے، بس یہاں پر تمہاری محبت ختم ہو گئی، آؤ اب تمہیں میں اپنے عاشق دکھاؤں۔ رب کہے گا این متحابین فی اللہ، میرے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ کہاں ہیں میری خاطر جن کے بستر پہلوؤں سے جدا رہتے تھے؟ کہاں ہے رابعہ بصری؟ کہاں ہے حسن بصری؟ کہاں ہے حبیب اجمی؟ کھڑے ہو جائیں۔ وہ سارے عاشق کھڑے ہو جائیں گے، معروف کا رخی کھڑے ہو جائیں گے، وہ سارے کھڑے ہو کر رب کہے گا، حکم فرمائیں گے، مالک کریم فرمائیں گے جاؤ میں حکم دیتا ہوں دوزخ کی طرف چل پڑو۔ وہ سارے دوزخ کی طرف دوڑ پڑیں گے،
مالک کریم پھر روک کے پوچھے گا اے میرے عاشقوں میں جنت میں نہیں بھیج رہا، میں دوزخ میں بھیج رہا ہوں۔ وہ کہیں گے مالک ہم یہ کب دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جا رہے ہیں کہ دوزخ میں، ہم تو دیکھ رہے ہیں تو نے حکم دیا، ہم تیرے حکم کے پیچھے چل پڑے۔ عرش سے آواز آئے گی والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے رب کے عاشق دیکھنے ہیں تو انہیں دیکھ لو، یہ میرے رب کے عاشق۔ اور جو ایسے ہو جائیں جن کی زندگی اخلاق حسنہ کی خیر والی ہو جائے، اخلاق حسنہ سے منور ہو جائے، حی القیوم کے ذکر سے جو ایسے اپنے آپ کو استعارہ محبت و مینارہ بنا جائیں، جن کی کیفیت بدل جائے، وہ بابا جی سرکاری کیوں نہ ہو، وہ عاشقی کیوں نہ ہو، وہ داتا صاحب ہی کیوں نہ ہو، وہ حضور غوث پاک ہی کیوں نہ ہو، تو جن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آتا ہوں حدیث کی طرف، پھر بندے حدیث میں ذکر آتا ہے، بخاری کی حدیث کتاب التوحید کی حدیث، فرمایا وَإِذَا، فرمایا رب باری تعالیٰ نے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ جس کا میرے ولی سے دشمنی ہے، جس کی، اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ اور فرمایا اولیاء فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ نوافل کیا ہوتے ہیں؟ بھائی 9 سے 5 بجے تک مزدوری کرنی ہے، مزدور کا ٹائم ہے، اس کا ٹائم ہے مزدور کا۔ ایک مزدور ہوتا ہے جو 9 سے 5 بجے میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، 12 بجے کے بعد بھی 2 گھنٹے اوپر لگا کے آتا ہے، وہ بس میں پھنس گیا سا۔ اور ایک مزدور ایسا ہوتا ہے جو 9 سے 5 بجے تک مزدوری کرنے کے بعد کہتا ہے حاجی صاحب میری مزدوری رکھ دیو۔ اور ایک تیسرا درجہ مزدوروں کا مفقود ہے مگر ہے، وہ 5 بجے کے بعد بھی اڈا صاف کرتا ہے، بجری سیدھی کرتا ہے، معاملات سیدھے کرتا ہے، اور کبھی مالک پوچھ ہی لیتا ہے باقیوں کے بھی بچے ہیں تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے ہیں تو، مگر ایک تو مجھے اپنے کام سے محبت ہے، دوسرا میں اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے، اور اگر مالک راضی ہو گیا تو اوروں سے زیادہ ہی ملے گا نا۔ تو وہ جو اوور ٹائم والے اولیاء اللہ یہی ہوتے ہیں جو اپنے خلق میں معافی کو رکھتے ہیں، جو اپنے خلق میں پیار کرنے کو رکھتے ہیں، جو اپنے خلق میں لوگوں سے اپنے آپ کو بلائی والا رکھتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے درویش لاہور نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو جو ایسے عاشق ہو جاتے ہیں جن کا مقام قرآن کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بھی عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل بھی ملے بد دعا نہیں دیتے، زبان اس کے ساتھ بری نہیں کرتے، بس اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا کر کے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا جو نفلوں کے ذریعے قرب پا لے، یہ مقام پا لیتا ہے۔ پھر حدیث مقدسہ میں آتا ہے رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر مقام آتا ہے سمع الذی یسمع بہ، بصرہ الذی یبصر بہ، رجلہ التی یمشی بہا، یدہ التی یبطش بہا، وَإِذَا سَأَلَنِی لَأُوتِیَنَّ۔ فرمایا پھر مقام آتا ہے اس کے کان اس کے نہیں رہتے، رب کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جو کچھ وہ مجھ سے مانگے خالی نہیں رہنے دیتا، اسے عطا کرتا رہتا ہوں۔ یعنی آنکھوں کا مطلب کیا کہ رب باری تعالیٰ رب بن جاتے ہیں وہ نہیں، پھر ان کی آنکھیں عام دیکھنے والوں سے اوپر دیکھتی ہیں، ان کی سماعتیں عام سننے والے انسان سے اوپر نہیں سنتی ہیں، ان کے ہاتھ عام پکڑنے والوں سے بڑھ کر رب کے خزانوں کی جیب میں آ جاتے ہیں، وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا کر وہاں سے عطا کر دیتے ہیں، ان کے قدم ان کے نہیں رہتے، وہ چند قدموں کے اندر مدینے اور پھر اگلی منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ مقام آ جاتا ہے۔ اور جو کچھ وہ کہتے ہیں، آقا نے فرمایا میرے بہت سے ایسے اولیاء ہیں شان والے ہیں جو اگر لگتے تو وہ غبار آلودہ بالوں والے ہیں، لگتے تو وہ بسیدہ کپڑوں والے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کوئی آئے تو انہیں پوچھے بھی کوئی نہ، اور وہ ایسے ہیں کوئی اگر چلے جائیں تو کوئی ان کے بارے میں تبصرہ بھی نہ کرے، مگر اگر وہ میرے رب کریم کے بھروسے پر قسم کھا لیں کہ یہ ایسا ہوگا، رب ایسا کر دیتا ہے۔
یہ شان اولیاء میں سے میں نے نکتا، یہ عام ولی کی شان ہے۔ تو جن کے لیے آپ بیٹھے ہیں پیران پیر دستگیر، حضور غوث الاعظم کی شان کیا ہوگی؟ پھر ان کی آنکھوں کا دیکھنا کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھوں کا پکڑنا کیا ہوگا؟ جو اور ایک ہوتے ہیں محب اولیاء اور ایک ہوتے ہیں محبوب اولیاء۔ محب اولیاء محنت کر کے بنتے ہیں، محبوب اولیاء وہ ہوتے ہیں جو بنے بنائے ہوتے ہیں مگر ہیرا تراشا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، حضور غوث پاک محبوب اولیاء میں بھی سرتاج ہیں۔ جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہو کر نبیوں میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس طرح دنیا ولایت میں حضور غوث الاعظم آقا کے اس لال جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اب کیونکہ تعلیمات کی بات ہے، کرامت کیا ہے؟ ہمارے اکثر کرامت کے اوپر زور، میں ایک آدھا وہ بھی سنا دوں گا مگر کثرت سے میں کرامت نہیں بیان کروں۔ میں آج آپ کو علم بتانا چاہتا ہوں، حضور غوث پاک صرف کرامتوں والے نہیں تھے۔ کرامت تو جب ولی کی گاڑی، جیسے گاڑی چلتی ہے نا، گاڑی تو گاڑی چلتی ہے تو دھول اٹھتی ہے، مٹی اڑتی ہے، بس یوں سمجھ لیں ولی سے کرامت یوں سرزد ہوتی ہے، اس کا نام کرامت ہے۔ اور کرامت ہائے، محی الدین ابن عربی نے کہا، شیخ اکبر حضور غوث پاک نے یہ بیٹا محی الدین عربی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے اور کہا تھا کہ میں آیا ہوں تو دعا کیجئے کہ اللہ بیٹا دے دے۔ کہا بیٹا تو آپ کے نصیب میں لگتا ہے نہیں ہے۔ فرمایا پھر بیمار آدمی مریض ڈاکٹر کے پاس کیوں آتا ہے؟ لے دیں۔ اپنی پشت سے لگا کر، ایسے کمر لگا کر کہا جاؤ، میں نے اپنے صلب سے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا، جاؤ۔ وہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکبر، ان سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں جس طرح کوئی بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے لیے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس سے پتہ لگتا ہے بالغ ہے، مگر وہ بالغ پن اسے پسند نہیں ہوتا مگر اس کے بلوغ کی نشانی ہوتی ہے۔ اس طرح ولایت میں یہ جو کرامت ہے یہ بھی ولی کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ وہ پسند تو نہیں کرتا مگر اس سے سرزد کر کے رب بتاتا ہے میرا ولی کس قدر ولایت والا ہے، میں نے اسے ولایت والا بنایا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی بات آ جائے، 90 سال، بس 5-10 منٹ میں بات ختم کر دوں، وقت مجھے پتہ ہے اندازہ ہوگا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ بولیے ذرا، بس میں 5-10 منٹ میں ختم کر دوں، آپ کا ذوق تھکے نہ، اکے بھی نہ اور تھکے بھی نہ۔ اب یہ ساری تمہید تو باندھی اس لیے تھی کہ پتہ لگے حضور غوث پاک کون ہے، اور ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ سمع الذی یسمع، میں اس کی باتیں اگر چاہیں تو پہلے ایک حدیث بیان کر دوں۔ حضور کے دور میں بھی ایسا تھا، صحابہ وہ کچھ دیکھتے تھے جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، چلے میں سمجھا دیتا ہوں اور آسان ہو جائے گا۔ حضور کے صحابی حارث بن مالک انصاری، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، پوچھا کیف اصبحت یا حارث، صبح کیسے کی حارث؟ آقا علیہ السلام نے جب یہ پوچھا، آپ نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ حضور نے پوچھا حارث دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تیرے کہنے کی اس دلیل کی حقیقت کیا ہے، دلیل پیش کر۔ فرمایا یا رسول اللہ اعزفت نفسی عن الدنیا وعزم ان نہاری، یا رسول اللہ اعزفت نفسی عن الدنیا، میں جب سے دنیا میں تو رہتا ہوں، یعنی نعمتیں تو استعمال کرتا ہوں مگر نعمتوں کا پجاری نہیں، دنیا میں تو رہتا ہوں، دنیا مجھ میں نہیں رہتی، اور صبح کے وقت پیاسا رہتا ہوں، رات کے وقت میں اس کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں۔ ہائے ہائے، مطلب رات کے وقت اس سے ملاقات ہوتی ہے اور صبح پیاسا رہتا ہوں، ایک معنی تو ہے کہ روزہ رکھتا ہوں، اور دوسرا معنی وہ جو رات کو شراب ملتی ہے نا محبت کی، وہ جو چاہت کی خیر ملتی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق
جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے اور دل کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. وہ جو عشق والے ہو جاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جب عاشقوں کا یہ مقام ہو جاتا ہے تو فرمایا آقا اب عالم یہ ہے صبح پیاسا رہتا ہوں رات کو جاگتا رہتا ہوں, کب ملاقات ہوگی, کب اس کی طلب آئے گی, آواز آئے گی حل من سائل, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے عطا کروں, ہے کوئی سوالی. تو مالک اب عرض یہ ہے, اب عالم یہ ہے انی کانی رب عرش بارزن, میں ایسے آنکھ اٹھاتا ہوں تو رب کے عرش کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے آسمان کو دیکھ رہا ہوں. یہ سمع الذی یسمع, یہ حضور کے صحابی ہیں جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں, اور یہ بات وہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں عرش کو دیکھتا ہوں, عرش تک تو نگاہ ان کی جاتی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی. اور پھر حضور علیہ السلام کی اس نسبت کے ساتھ یہ تسلسل آگے حضور غوث پاک پر کہاں جاتا ہوگا, ان کو کیا کیا میخانے عطا ہوئے ہوں گے. اور فرمایا یا رسول اللہ جنتیوں کو جنت میں ملتے دیکھتا ہوں, دوزخیوں کو دوزخ میں اس عذاب سے تکلیف میں ان کی آوازیں سنتا ہوں. آقا نے فرمایا عرفتا 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 فالتزم, حارث تو عارف ہو گیا. اگر کوئی شعبہ میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, فرمایا عارف ہو گیا, تو عارف ہو گیا, چمٹا رہ, تجھے عرفان کی دولت مل گئی ہے. تو یہ جنتوں کو جنت میں دیکھ رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کے. میں نے حضور کی حدیث سنائی, مجھے پتا ہے, اور جو بات حضور نے نہ کہی اس کا اور ان کی طرف منسوب کی جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, مجھے علم ہے. میں نے طبرانی کی حدیث سنائی ہے آپ کو. تو یہ کرامت کا سلسلہ نیا نہیں ہے, یہ حضور کے صحابہ کے دور سے چل رہا ہے. اور پھر حضور غوث پاک کا کیا کہنا, حضور غوث پاک کا کیا کہنا کہ حضرت جنید بغدادی جیسے خطاب کے لیے کھڑے ہیں بغداد میں مسجد کے منبر پر اور کہنے لگے لوگوں سنو, رب نے جنید جیسا نہ پہلے بھیجا اور نہ بس اتنا کہا بے ہوش ہو کر گر پڑے. جس طرح آقا علیہ السلام کی آمد کی دھوم تھی نبوت میں, کائنات نبوت میں, اسی طرح آقا علیہ السلام کے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی آمد کی دھوم تھی کائنات ولایت میں. حضور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے تو کہا سنو میں کہنے لگا تھے میرے بعد بھی ایسا میرے جیسا کوئی نہیں. کہا نہیں, میرے بعد ایک اور آئیں گے جو عبد القادر جیلانی ہوں گے. 90 آیتیں قرآن میں ولی اور ولایت سے مشتقات میں ہیں اور کم و بیش 90 سال ہی حضور غوث پاک کی عمر مبارک ہے. حضور غوث پاک کا علم کیسا تھا میں بتانا چاہتا ہوں. یہ کرامتوں سے نہیں ہوتا, صرف کرامت تو وہاں چلتی تھی مگر حضور غوث پاک 13 علوم خود ہر روز پڑھاتے تھے. کتنے علوم, 13 کلاسیں. ہمیں یقین جانے 5-6 کلاسیں لینے پڑتی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے. 13 علوم خود پڑھاتے تھے. اور پھر ایک 11ویں کا تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. یہ تو 11ویں کا تصور ٹھیک ہے نا جو آپ نے کیا, ایک 11ویں کا تصور ہمارے ہاں عمومی پایا جاتا ہے, بس اس میں کچھ شیرینی رکھ دی جاتی ہے اور ختم پڑھا جاتا ہے اور کہا 11ویں ہو گئی. 11ویں حضور غوث پاک کی یہ نہیں تھی. حضور غوث پاک کی 11ویں پر درس قرآن و درس و حدیث کی نشست ہوتی تھی اور اس نشست کی کیفیت یہ ہوتی تھی 5000 سے لے کر 50,000 تک کا مجمع قلم دوا سیاہی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور حضور غوث پاک کے خطاب کو سنتا تھا. جیسا شخص اول شخص یہاں والا سنتا تھا, ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا, جیسا شخص اول والا سن رہا ہوتا تھا ویسا ہی 50,000 سے 70,000 کا لفظ بھی آتا ہے, وہ سارا آخری شخص تک برابر آواز حضور غوث پاک کی جا رہی ہوتی. اور یہ بھی آقا علیہ السلام کا تسلسل ہے معجزے کا. حضور علیہ السلام بھی خطاب فرماتے تو حضور کی آواز بھی یوں گونجتی تھی. یہ میں آپ کو اس وقت میں اس میں ڈھونڈتا رہا تو مجھے حدیث مل گئی تھی, وقت نہیں بس اشارہ دے دیا آپ کو. یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ رب نے مقام عطا فرمایا. اور اگلا حضور غوث پاک کے دروازے پر جو جیسا آتا ویسا علم لے کے جاتا. علم التفسیر والے کے علم التفسیر کا حصہ ملتا,
علم الاصول والوں کو علم الاصول کا حصہ ملتا، علم الحدیث والے کو علم الحدیث کا حصہ ملتا، علم نحو اور صرف والے کو اس کا حصہ ملتا، علم الاشاعرہ مشاعرہ شعر اس کا حصہ ملتا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملتا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے نحوی تھے، وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تو جب گرامری طور پر گرامر میں عربی لغت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی سند کے لیے شعر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک اس طرح خطاب کر رہے تھے تو وہ جو ساتھی تھے وہ ہر شعر کے اوپر ایک گانٹھ لگا دیتے، گرہ لگا دیتے۔ اچانک حضور غوث پاک نے اتنے بڑے مجمع میں انہیں مخاطب کر کے کہا، اے فلاں تو گرے لگاتا ہے اور عبد القادر دلوں کی گرے کھول رہا ہے، نہ کر، خود بخود تجھے سب کچھ حفظ ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور یہ جو بیت المقدس فتح ہوا، آدھی فوج حضور غوث پاک کی تھی۔ کیا؟ آدھی فوج حضور غوث پاک کی تلامذہ، آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدوں کی تھی۔ باقی آدھی فوج جامع نظامیہ بغداد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو چیف کوارڈینیٹر تھا ان کا نام ہے حضرت موفق الدین ابن قدامہ حنبلی، بہت بڑے فقیہ ہیں فقہ حنبلیہ کے، مذہب حنبلیہ کے۔ آپ جو ہیں حضور غوث پاک کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اتنی بڑی شخصیات ہیں۔ تو باقی باتیں، اور ہر سال آپ کے جامعہ سے کم و بیش 1500 کے قریب طالب علم فارغ و تحصیل ہوتے تھے، گریجویٹ ہوتے تھے۔ یہ شان ہے۔ ہمارے آج یہاں کیا چل رہا ہے؟ ہر علم کا نقطہ وہاں سے ملتا تھا۔ بس اختتام اس پر کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا جب شہرہ ہوا، آپ عربی نہیں ہیں، حضور غوث پاک ایران گیلان کے ہیں، گیلان کے آگے علاقہ جیلان، وہاں سے اس لیے جیلانی اور گیلانی کہا جاتا ہے، ایران کے تھے، وہاں سے آئے علم حاصل کرنے۔ جب پہنچے اور یہاں آ گئے تو پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ سے اذن ملا کہ اب تو آپ خطاب کریں۔ تو کہا مالک، لوگوں نے کہا آپ گفتگو کیا کریں، ہدایت دیا کریں۔ تو فرمایا مالک میں تو عربی اتنی اچھی نہیں بولتا، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ میں کیا کروں، کیا کیا جائے؟ حضور غوث العظم نے یہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ کی توجہ کی اور آقا اسلام کی طرف توجہ کی۔ تو خواب کے اندر پھر حضور اسلام کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شرف بخشا، اور یوں کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ پیچھے مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد القادر پڑھتے کیوں نہیں تم لوگوں کو، کیوں نہیں ہدایت کیوں نہیں روشن کرتے، ہدایت کا چراغ بن جاؤ، بتاؤ لوگوں کو۔ عرض کی آقا میں عجمی ہوں، میں اس طرح عربی فصحا کے ساتھ نہیں بول سکتا، فصاحت کے ساتھ۔ حضور نے کہا عبد القادر آگے آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ پیچھے مولا علی المرتضیٰ تھے، مولا علی نے بھی 6 مرتبہ ڈالا، لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا 7ویں دفعہ اس لیے نہیں ڈالا، مجھے ادب رسول ہے۔ اور صبح پھر اٹھے، علوم پڑھے ہوئے تھے، یہ بات نہیں کہ علم حاصل نہیں کیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، ایک دفعہ ان کے استاد گرامی انہوں نے ڈانٹا تو باقی لوگ ان پر ہنسنے لگے کہ ان کو ڈانٹے ہی پڑتی رہتی ہیں۔ فرمایا لوگوں ابھی تو تم اس کی ڈانٹ دیکھ رہے ہو نا کہ میں اسے ڈانٹ رہا ہوں، وہ وقت آنے والا ہے جب بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے سلاطین عبد القادر جیلانی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ ابھی تو یہ تیاری ہے، یہ حضور غوث العظم کا مقام، اور آپ کے مجلس کا عالم کہ 70,000 کا مجمع تو سنتا ہی تھا، 4 دانگے عالم میں بھی آپ کا خطاب سنا جاتا تھا۔ جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اب وقت نہیں ورنہ اس کی بھی تفصیل دیتا، اس پر اگر معترض ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ شان ہے جو رب نے عطا فرمائی۔ اب اس پہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ پھر بتاتا، اس پر بھی میں دلائل دیتا، وقت نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کو نسبت کیوں ہے؟ قدم ہی ہے نا، قدموں کے ساتھ رب نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں اسے مقام ابراہیم کی جگہ بنا لو، یہ نبی ہیں خلیل اللہ۔ تو پھر جس طرح ان کے قدموں کی شان تو ان کی نسبت سے حضور کے اس شہزادہ ولایت کی شان
جو شہزادہ غوث العظم ہے، ان کی شان ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو اس وقت سنجران کی پہاڑیوں میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری بھی سر جھکائے آپ کا خطاب سن رہے تھے، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر، اور آپ نے کہا یا غوث، باقیوں کی تو صرف گردنوں پر، میرے سر پر بھی اور آنکھوں پر بھی آپ کے قدموں کا نشان ہے۔ اور ادھر شیخ عبد القادر جیلانی نے گفتگو سنی اور سن کر کہا غیاث الدین کے بیٹے نے ہماری بڑی عزت کی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ابو جی کی بات کی، کیا غیاث الدین کے شہزادے نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، ہم نے اسے ہند کا شہنشاہ بنا دیا ہے۔ وہ ہند الولی ہیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تعلیمات میں ہے کہ بے نمازی کو، جو بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچی حضور غوث پاک کا فرمان ہے۔ نسبت ان سے اور نماز ہی نہ پڑھیں، نسبت ان سے اور حلال ہی نہ کمائیں، نسبت ان سے اور جھوٹ بھی بولیں، نسبت ان سے ہو 11ویں کا لنگر بھی پکائیں اور لوگوں سے زیادتی بھی کریں، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کیا جائے، بلیک میں مارکیٹنگ بھی کی جائے، اور کہیں نے غوث پاک کا لنگر دے دیا۔ وقت کا حکمران وہ آپ کی بارگاہ میں آیا، عباسی خلیفہ، اور آ کر کہا حضور میں آپ کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں، میرا حصہ بھی قبول کریں۔ آپ نے کہا نہیں ضرورت، جب رب کا خزانہ ختم ہوگا تم سے لے لیں گے، جاؤ۔ اس نے زور لگایا لے لیں۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے اس کی اشرفیوں والی تھیلی پکڑی، نچوڑی تو خون نکلنے لگ پڑا۔ کہا آقا علیہ السلام کی امت پر ظلم کر کے وہ والا پیسہ عبد القادر جیلانی کو دیتا ہے، اگر چاہوں تو یہ خون تیرے محل تک جائے، مگر تیرا حیا اس لیے کرتا ہوں کہ تم میرے محبوب علیہ السلام کے چچا کے خاندان سے چلا جائے۔ آپ جب خطاب کرتے تو وقت کے حکمرانوں کو پکارتے اور کہتے یا نخلا، اے کھجور کی خشک شاخ باز آ جا، اگر تو نے اللہ رسول کے احکام کی پیروی نہ کی تو عبد القادر تیرے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ یہ عالم ہوتا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ۔ اختتام پر حضور غوث پاک کا جب شعرہ پھیلا کہ آپ جب تفسیر کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، آج ہمارے ہاں 11ویں میں یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے پھر سے اس کو آباد کیا۔ یہ ہے 11ویں کہ جب آتے تو زنگ آلود دل لے کر آتے، اور آپ کے خطاب کا عالم یہ ہوتا کہ سینکڑوں جنازے آپ کے خطاب کے دوران اٹھ جایا کرتے۔ آتے تو زنگ والا دل لے کر اور جاتے تو نور والے دل لے کر، آتے تو گناہگار ہوتے تو جاتے تو ولی بن کر۔ کیا اثر ہوگا ان کی گفتگو میں، کیا مقام ہوگا؟ اور اس عالم کے اندر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے قلم سے کوئی محفوظ نہیں، اسماء الرجال اور نکات میں بہت بڑا نام، ان کو لوگوں نے کہا کہ ایک عبد القادر جیلانی نوجوان آیا ہے، بڑا شاندار گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا ہوں گے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے کہا چل کے سنا جائے تو پتہ لگے گا۔ کہا ہوں گے، بس ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ پھر ان کا جو ادھر بھی واصل تھا ادھر بھی ملا ہوا تھا، کہا حضور ایک دفعہ آ کر سنے تو صحیح۔ جب پہنچے کہا چلو تم وقت بار بار تنگ کرتے ہو، ایک دفعہ ہی جاؤں گا، بار بار نہیں جاؤں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ساتھ لے گئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک تفسیر فرما رہے تھے۔ تفسیر فرماتے فرماتے آپ نے ایک تفسیر فرمائی، انہوں نے اشارتاً بتایا مجھے آتی ہے، نئی بات نہیں ہے۔ دوسری تفسیر فرمائی کا یہ بھی آتی ہے، تیسری فرمائی کا یہ بھی آتی ہے۔ 11 تفسیریں فرما دی حضور غوث پاک نے قرآن پاک کی اس آیت کی۔ فرمایا 11 کی 11 آتی ہیں۔ 12ویں شروع کی، ابن جوزی ٹھنکے کہنے لگے یہ تو نہیں آتی۔ 13ویں کی کہ یہ بھی نہیں آتی۔ 14ویں کی کہ یہ بھی نہیں آتی۔ حتیٰ کہ 40 تفسیریں حضور غوث پاک نے ایک نشست میں کر دیں، اور وہ حیران میں گم ہے یہ کون سا علم ہے جو عبد القادر جیلانی کی زبان پہ بول رہا ہے، حیران۔ اور 40 تفسیروں کے بعد حضور غوث پاک نے کہا آؤ اب کال والی تفسیر چھوڑ کر ہاتھ والی تفسیر کی طرف ہوتے ہیں۔ بس اتنا جملہ کہا،
ہائے ہائے، امام ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ وجد میں آ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کہا یہ علم جو سنا رہے ہیں یہ پڑھا ہوا نہیں، یہ دیکھا ہوا سنا رہے ہیں۔ آئیں، ہمارا تعلق ایسوں کے ساتھ تو کمیاں کیوں؟ ہمارے اخلاق میں حلم کیوں نہیں؟ پیار کیوں نہیں؟ معافی کیوں نہیں؟ اشفتہ حالی کیوں نہیں؟ سینوں میں وسعت کیوں نہیں؟ بازو کشادہ کیوں نہیں؟ پیار کیوں نہیں؟ جب ایسوں سے پیار ہو تو پھر پیار کرنا چاہیے، حضور کی امت سے پیار کریں، اپنے اندر محبت کو جگہ دیں، نفرتوں کے بجائے چاہتوں کو جگہ دیں۔ بس اسی بات کے ساتھ ختم کروں گا، اور میں منقبت کے اشعار جو ہیں آپ کو ترنم کے بجائے نثر میں سنا دیتا ہوں۔ اب وقت نہیں ترنم کا، وقت نہیں ہے، میں نثر میں سنا، ایسے ہی تحت لفظ میں سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی بہت پیاری منقبت مجھے بڑی پسند ہے، اور ہٹ کر وہ کہتے ہیں آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، اور کہہ سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، خاک روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ اور فرمانے لگے آگے ادیب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے، جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم، اور وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور ہم قدموں میں گر جائیں گے، ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔